حیران کن بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت کیوں نہیں لی؟ جب امام اعظم کے پاس غوادیات ہے، امام اعظم صحابہ کو ملے ہیں، امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو پھر ان سے حدیث کیوں نہیں لی؟ ان سے بھی حدیث لیتے۔ تو ایک بات سن لیجیے، حدیث نہ لینے کی وجہ یہ نہیں کہ امام اعظم کمزور تھے یا ان کو حدیث نہیں آتی تھی، ہاں یہ وجہ نہیں۔ اگر یہ وجہ ہے تو پھر اعتراض ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے حدیث کیوں نہیں لی؟ چلو وہ تو مضبوط ہے نا، سکہ ہے نا، مجدد ہے، امام ہیں، کئی کتب اور غوث اور ابدال ان کے فالوور ہیں، ان سے حدیث کیوں نہیں لی؟ اور پھر چلو یہ چھوڑیے، امام احمد بن حنبل کے پاس 8 مرتبہ گئے ہیں امام بخاری، جب بھی کبھی بغداد گئے ہیں ان کے پاس ٹھہرتے تھے، ان سے بھی بلا واسطہ ایک ہی حدیث لی ہے، سینکڑوں حدیثیں ان سے سماعت کی ہیں، کئی مسائل کے اوپر ڈسکس ہوتی تھی۔ آپ کے استاد ہیں، کیوں نہیں حدیث لی؟ بہت زیادہ کیوں نہیں لی؟ کیا وہ بھی کمزور اور ضعیف تھے؟ بالواسطہ تو ہیں، بلا واسطہ ایک ہی کتاب النکاح میں ہے وہ حدیث مبارکہ، اور وہ بھی موقوف ہے۔ چلیے اسے بھی چھوڑیے، امام بخاری تو سکہ ہے نا، ان جیسا تو کوئی بندہ نہیں ہوگا علم میں بھی اور عمل میں بھی۔ یہ کس کے استاد ہیں؟ امام مسلم کے۔ امام مسلم نے ایک حدیث نہیں لی امام بخاری کی اپنی کتاب کے اندر، اللہ اکبر جل جلالہ۔ تو اولیاء بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی چپ کر جائے اور اس کو علم نہ آتا ہو۔ ولی کامل پیر میل علی شاہ رحمہ اللہ کتنے بڑے مجدد ہیں، لیکن زبردست رائٹر اور زبردست اسکالر تھے۔ تو آپ نے تصوف میں جانا ہے تو علم بھی ضروری ہے، اور یہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ آپ فرقہ وارائیت پھیلانے والوں اور دہشت گردوں کو جواب دے سکیں جو مزارات کو گراتے ہیں۔ امام مسلم باوجود اس بات کے کہ آپ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کی پیشانی چوم رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے امام مجھے اجازت دے کہ میں تیرے پاؤں چوموں، حدیث اتنی لی، سنی سینکڑوں، لی کوئی نہیں، بیان نہیں کی، تو پھر تو آج آپ سن لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم سے حدیث اس لیے لی نہیں کہ آپ کے جو مسائل تھے اور عقیدہ تھا وہ امام اعظم سے میچ نہیں کرتا تھا۔ تو ایمان عمل کا بھی نام ہے، صرف اقرار کا نام نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ نتیجہ نکلتا آپ کے۔ اور اسی لیے آپ نے کتاب الایمان کے اندر آپ باب دیکھیے، سارے باب آپ کے اسی دلائل کے اوپر ہی، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے، حج بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، وہ ایمان، ہر عمل کو ایمان کے اندر اٹیچ کرا انہوں نے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟